آج کی حدیث ہے زہد کی حقیقت اور فضیلت. اور زہد کیا چیز ہے؟ دنیا کی بہت پرواہ نہ ہونا انسان کو اور اللہ کی طرف دھیان ہونا، یہ زہد ہے. ٹھیک ہے. تو ان ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جس کو میں عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور مجھ سے لوگ محبت کرے. دیکھیے کتنی اچھی بات پوچھی نا. انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، لیکن انسان کو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی لوگ اس کو پسند کرے، اس سے محبت کرے، اس کو برا نہ سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ بھی محبت کرے مجھ سے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اللہ مجھ سے محبت کرے اور تمام لوگ مجھ سے محبت کرے. آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. بے رغبتی کیا ہوتی ہے؟ رغبت رکھنا کسی چیز سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دل میں بہت زیادہ خواہش ہو اس چیز کو حاصل کرنے کی، اس کی طرف دل کھینچتا ہو. اس کو اردو میں بھی ہم جیسے عام استعمال بھی کرتے ہیں. رغبت یعنی بہت زیادہ کسی طرف دل کھینچتا ہو، بہت جس کی خواہش ہوتی ہو. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور لوگوں سے کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے. یعنی کہ اللہ نے لوگوں کو مختلف فضیلتیں دی ہے، مختلف نعمتیں دی ہے، تو تم لوگوں کی نعمتوں کو میں اپنا دل اٹکا کے نہ رکھو، ان کی طرف بہت زیادہ لالچ اور حرص نہ رکھو، تو تم سے لوگ محبت کریں گے. تو اس کو حدیث کو مزید سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے، واحبنی الناس، لوگ مجھ سے محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد. زہد کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو حقیر جانتے ہوئے اس سے اعراض کرنا، اور شرن جس چیز کو حلال اور جائز ہونا یقینی ہو اسے بقدر ضرورت حاصل کرنا زہد کہلاتا ہے. یعنی کہ دنیا سے زہد کا پھر کیا معنی ہوا کہ دنیا کو بہت زیادہ اہمیت نہ دینا کہ بس دنیا ہی دنیا ہو میری، بلکہ وہ دنیا میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات ہے دنیا میں، اس کو زندگی گزارنی ہے، تو وہ زندگی اس طرح گزارے کہ اپنی ضرورتوں کا خیال رکھے، جائز ضرورتوں کا خیال رکھے اور ان کو پورا کرنے کے جائز طریقے استعمال کرے. لیکن دنیا کے اندر اتنا اس کا دل نہ ہو کہ ہر خواہش پر اس کی جان نکلتی ہو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے، یعنی کہ دنیا کی محبت میں انسان گھرا ہوا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کرنا زہد نہیں ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال چیزوں کو بھی نہ استعمال کریں، بالکل ایسے بن جائے کہ مجھے اچھا کھانا نہیں کھانا، مجھے اچھا پانی نہیں، اچھا پینا نہیں ہے، اچھے گھر میں نہیں رہنا، اچھے کپڑے نہیں پہننا، تو یہ ساری حلال چیزیں ہیں. اب انسان صرف یہ اس لیے چھوڑ دے تو انسان اپنے جو اللہ نے ہم کو زندگی میں حلال نعمتیں دی ہیں ان کو بس یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، مجھے تو دنیا کی پرواہ نہیں، میں تو کوئی اچھی چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم اور بہت بڑے درجے پر سمجھنا، یہ کچھ زہد نہیں ہے.
دیکھیں جو رہبانیت ہے، عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، راہب بن جاتے ہیں تو وہ دنیا کو چھوڑ کر کہیں ویران جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ مطلب کسی سے تعلق نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ زہد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شادی نہیں کرتے، یہ سب کچھ زہد نہیں ہے. زہد اللہ کی حلال چیزوں کو اللہ نے حلال اسی لیے کیے کہ ہم ان کو استعمال کریں اور ہم اللہ کا شکر کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ زہد یہ نہیں ہے، بلکہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے وسائل کے بجائے اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور یقین کیا جائے. یعنی انسان کو اللہ پہ اتنا توکل ہو، انسان یہ نہ سوچے کہ میں مال جمع کر لوں، میرے پاس زیادہ مال ہوگا تو میری زندگی اچھی گزرے گی، بلکہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ مجھے رزق دے گا. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو. تو دنیا کی چیزوں پر انسان کا بھروسہ نہ ہو کہ میں جلدی جلدی یہ چیزیں سمیٹ لوں ورنہ میری زندگی خراب ہوگی. نہیں، دنیا کے مال متاع، دنیا کی ضرورتوں کو استعمال کرنا جائز طریقے سے صحیح ہے، مگر یہ سمجھنا کہ میرے پاس بہت دولت ہوگی جبھی میں سروائیو کروں گا، یا میرے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، مجھے لوگ بہت زیادہ آؤ بھگت کرتے ہوں، میرے آگے پیچھے پھرتے ہوں تو میری زندگی صحیح ہے. نہیں، بلکہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر دنیا میں دیکھیں انسان کسی سے کیسے محبت کرتے. اگر کسی کے پاس کچھ دولت ہے، اب اس کے رشتہ دار ہیں، اب اس سے وہی لالچ میں اس کے آس پاس پھرتے ہو کہ یہ اس پرسن کے پاس پیسہ ہے تو یہ میری ضرورت پوری کرے گا، اور اس کی دولت پر نظر ہو. کسی کے پاس کوئی اللہ نے نعمت دی ہو ہماری، اس پر نظر ہو کہ وہ اس کے پاس یہ ہے، اس کا ساتھ پکڑو تو ہمیں یہ نعمت مل جائے گی. تو جو انسان ایسے کرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. عزت اس کو ملتی ہے جو ٹھیک ہے اللہ نے جس کو جو دیا، وہ اللہ نے اس کو خود کو جو دیا ہوتا ہے وہ اس پر مطمئن ہوتا ہے اور حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. کسی کی چیز پر دل لالچ کر کے نہیں بیٹھا ہوتا، تو پھر لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حدیث کی شرح میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث میں کہ اگر جو انسان اپنے اندر زہد پیدا کرتا ہے تو اس کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو دنیا ہی میں مشغول اور مصروف کر لے تو وہ صرف دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت میں الجھا لینا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہاں کیا مطلب ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو ساری عبادات کرتے ہیں، اس کے علاوہ مکمل اللہ کی فرما برداری، اللہ نے جو حکم دیا وہ کرو، جس سے رکنے کو کہا وہ اس سے رک جاؤ. یہ عبادت ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو انسان کے دل میں، یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. دنیا اور دنیا کے ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مذموم بلکہ ملعون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالم او متعلم. یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، مذموم ہے. ملعون کہتے ہیں جس چیز کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو. یعنی کہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ نے جو اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں ان سے وہ نفرت کرے، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن ان کی ہرس اور ان کی لالچ اور ان کی ہوس میں انسان دیوانہ ہو رہا ہو تو یہ دنیا کی محبت ملعون ہے. اور سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان کو دنیا سے زیادہ محبوب کیا ہو، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر. ہر کام میں یہ سوچے میرا اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا، اللہ کو یہ کام پسند ہے کہ نہیں ہے. وہ ہر کام میں اس طرح سے چوز کرے کہ اچھا یہ کام کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اس کا علم حاصل کرے. اور عالم اور متعلم جو صحیح علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ سکے اور اللہ کو خوش کر سکے، اور جو سکھاتا ہے دوسروں کو، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے.
مستورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اس قدر ہے جسے کسی سمندر میں انگلی ڈبا کر نکال لے اور موازنہ کرے کہ اس انگلی میں جس قدر پانی لگا ہے اسے سمندر سے کیا نسبت ہے. دیکھیں ہم اگر سمندر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، انگلی ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں تو انگلی پر جو پانی ہے کیا اس سے سمندر کے پانی سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کہ کتنا ہے؟ اس کا کمپیریزن تو کوئی ہے ہی نہیں نا. سمندر کے مقابلے میں کیا ایک ڈراپ آئے گا انسان کے ہاتھ میں، تو اس ڈراپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اسی طرح دنیا کی حیثیت آخرت کی زندگی کے بارے میں کیسی ہے؟ جیسے ایک ڈراپ پانی کا. تو آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے اور آخرت کی نعمتیں بھی دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور دنیا اور آخرت کو اگر مقابلہ کرے تو اتنا ہی ہے جیسے آخرت سمندر ہے اور دنیا انگلی میں لگا ہوا پانی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا، تو پھر جو انسان صرف دنیا میں صبح سے شام کر لیتے ہیں کہ دنیا میں اچھی پوزیشن حاصل کر لے، دنیا میں اچھا مال جمع کر لے، دنیا میں اچھی نعمتیں جمع کر لے، اور اس کو کوئی ٹائم نہیں اللہ کو یاد کرنے کا، تو پھر یہ جو ہے ایسے ہی وہ کر رہا ہے کہ سمندر کو چھوڑ رہا ہے اور ایک بوند کے پیچھے پریشان اور پاگل ہے. تو دنیا تو بہت ہی کمزور اور بہت ہی حقیر چیز ہے آخرت کے مقابلے میں، اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو تڑپ ہونی چاہیے دل میں تاکہ وہ اللہ کو خوش کر سکے. اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یہ دوسری حدیث ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی جاتی ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ دنیا میں مرتے دم تک کسی کو اتنی دولت دے دیتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی بدترین انسان ہوتا ہے. تو یہ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ کو دنیا کی دولت جو ہے، دنیا کی نعمتیں، اللہ نے دنیا بنائی ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے جو جنت بنائی ہے، جو آخرت میں نیک بندوں کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، وہ اس دنیا کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا کہ اب دیکھیں امیجن کریں ایک بہت ہی دولت مند آدمی کسی کو $1 دے دیتا ہے، $1 دے دیتا ہے، تو اس کو کیا پرواہ ہوگی؟ چلتے چلتے اس کی جیب سے $1 گر گیا اور وہ جھک کے اٹھاتا نہیں ہے کہ چھوڑو اب $1 ہی تو ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی ہے اور جنت بھی بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اتنی بے شمار ہے. اگر اللہ کے نافرمان بندے اس حقیر دنیا کے پیچھے اگر اپنی زندگی لگانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس کو دیتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دنیا میں بھلے اپنے مصروف رہے. پھر دنیا جو ہے صرف کھیل کا کود کا سامان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ عنکبوت میں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29. دنیا کی زندگی تو محض کھیل کود ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو صرف ایک سمجھ لیں کہ کھیل کا کیا ہوتا ہے. دیکھیں کھیل شروع ہوتا ہے، بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن کھیل ختم ہو جاتا ہے نا، کوئی ہمیشہ تو کھیل نہیں چلتا. تو اسی طرح دنیا بھی ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا کے ایکسائٹمنٹ دیکھتا ہے، دنیا کے اس کو اتنی ایک چیز کی دل میں اتنا اٹک ہوتی ہے، اس کی اٹکا ہوا ہوتا ہے دل اس کو کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، مجھے وہ حاصل ہو جائے، دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر جوانی بھی گزر جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپے میں اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں دنیا میں ہوتے ہوئے بھی، کہ اس کے پاس دولت بھی ہے مگر اس کے پاس کوئی انرجی بھی نہیں ہے کہ اس دولت سے کچھ انجوائے بھی کرے. تو یہ دنیا کی تو یہ حقیقت ہے کہ کتنا بھی اچھا بہترین کھیل ہوگا وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، اور اس کا فن بھی چلا جاتا ہے. اور دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. آخرت کی نعمت ایسی ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے.
اور آخرت کا انجوائمنٹ، آخرت کی جو انسان کے لیے اللہ نے اس کی خوشی کے لیے جو سامان رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بہترین ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور دولت کی کچھ قدر ہوتی تو انبیاء کرام کو ضرور زیادہ دولت ملتی۔ دیکھیے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دولت سے نہیں نوازا۔ تو آپ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا کہ بعض اوقات گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ آ کر پوچھتے اپنی بیویوں سے کچھ کھانے کو ہے، اگر وہ ان کے پاس ہوتا تو دے دیتی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اچھا پھر آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ حال ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات کافی عرصے تک ہمیں صرف کھجور اور پانی ملتا تھا اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ تو یہ اتنی سمپل زندگی اللہ تعالیٰ اپنے اتنے پیارے بندوں کو کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی نعمتیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں۔ تو یہ دنیا کی نعمتوں میں ایسے نیک لوگ الجھتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی مال غنیمت آتا تو آپ فوراً اس کو تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی جو ذرا تھی، ذرا ہوتی ہے جو جنگ میں انسان اپنی ذرا جو جنگی لباس ہوتا ہے، تو وہ بھی کسی کے پاس آپ نے گروی رکھائی ہوئی تھی، رہن رکھائی تھی، اور اس کے عوض کچھ کھانے کا سامان لیا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے آپ کے بعد اس کا قرضہ اتار کے آپ کی ذرا کو اس سے لے لیا تھا۔ تو یعنی کہ یہ تو حال تھا آپ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کچھ ہونا تو الگ بات ہے، خود اپنی جو قیمتی چیز جو تھی، جو کہ جنگی لباس تھا، جو ضرورت کی چیز تھی، وہ بھی گروی پڑی ہوئی تھی کہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیتا ہے وہ گویا دنیا کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدینار بالدرہم، کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا بندہ ہے، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا۔ جس کو دنیا نے اتنا بزی کر دیا کہ اس کو نہ اپنی نمازوں کا ہوش ہے، نہ اپنی عبادت کا ہوش ہے، نہ اپنی آخرت کا ہوش ہے، نہ اپنی موت کا خیال آتا ہے کبھی، وہ بس دنیا میں اتنا مگن ہے، تو پھر وہ بندہ تباہ ہو گیا۔ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اسے اپنے سے برتر کے بجائے اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ انسان کو خوش رہنے کے لیے کیا ہے ضروری کہ یہ نہ دیکھے کہ میں کسی کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، کسی کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کسی کے پاس کتنی دولت ہے، بلکہ ان کو دیکھے جن کو ہم سے کم ملا ہوا ہے، کہ دیکھو بیچاروں کو، ہمارے پاس گھر ہے، کسی کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھا کھانا ہے، کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمارے دل میں شکر گزاری آئے گی اللہ کی، اور اگر ہم دوسروں کی دولت سے اتنے متاثر ہوں گے کہ دولت دیکھ کے دل للچانے لگے گا کہ دیکھو کتنا ہے اس کے پاس، تو پھر ہم کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے، ہم ہمیشہ ایک سائے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ تو دنیا میں ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی رہتا ہے جیسے انسان قید خانے میں ہے، وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اپنے نفس کو بالکل آزاد نہیں چھوڑتا، اس کو پکڑ کے رکھتا ہے، اور ایک اچھی خوشگوار سادہ سی زندگی گزارتا ہے جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور کافر جو ہے وہ اس دنیا کو جنت سمجھ کے اس کے خوب مزے لوٹتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا دل میں ہوتا بھی ہے کہ دیکھو کتنا زیادہ ان کے پاس عیش و آرام، دنیا کے پیچھے ہے، انجوائے کر رہے ہیں، فن کر رہے ہیں، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہے، میوزک چل رہے ہیں، تو لیکن یہ فن جو ہے یہ ان کو بس دنیا میں ہی ہے، اس کے بعد ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہم جب دیکھیں جو دنیا میں بہت مگن ہیں تو ہم سوچیں کہ یہ بہت معمولی چھوٹی سی دنیا ہے جو بہت مختصر سی ہے دنیا کی زندگی، بس اس کے بعد ان کو کوئی فن نہیں ملنا، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ تو سائل نے کہا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور تمام لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا،
اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ وہ صحیح فیصلے کرے کہ میرے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے، میری آخرت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور کیا چیز ہمیشہ رہنے والی ہے میرے پاس، اور کیا چیز کتنا بھی محنت کر کے میں حاصل کروں وہ چلی جائے گی، اور اگر نہیں جائے گی تو میں خود ہی چلا جاؤں گا اس کو چھوڑ کے۔ تو اگر انسان اس طرح سوچے تو وہ کبھی بھی ایسے فیصلے نہ کرے۔ دیکھیے زہد کے بارے میں، زہد کیا ہے تھوڑا سا میں اس میں ڈیٹیل بتاتی ہوں آپ کو۔ زہد کیا ہے؟ زہد جو ہے نام سے ایک چیز سے منہ پھیر لینا، ٹھیک ہے۔ زہد کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کسی چیز سے منہ پھیر لینا تاکہ اس سے بہتر کو حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی دو چیزیں سامنے ہیں، ایک چیز زیادہ قیمتی اور ایک معمولی ہے، تو انسان اس معمولی چیز کو چھوڑ کے زیادہ ویلیو والی چیز کو پکڑتا ہے، تو اس نے اس معمولی چیز سے زہد کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے منہ پھیر لیا۔ دیکھیں انسان کو جیسے بعض اوقات ہم جیسے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں کہ ہم کو پسند ہی نہیں ہے۔ زہد کیا ہے کہ آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا کھانا پسند ہے، بڑی بڑی مرغن چیزیں پسند ہے، اور آپ کو بہت ہی قیمتی لباس پسند ہے، لیکن آپ مرغن چیزیں کیوں نہ کھائیں کہ ان سے کھانے سے آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اور آپ کی نماز میں خلل آئے گا، آپ کی عبادت میں خلل آئے گا۔ اس لیے آپ کہیں کہ میں سمپل کھانا کھاؤں تاکہ میرا سسٹم صحیح کام کرے، تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، یہ زہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق ہے، انسان کے اندر کیا ہے، کیا نیت ہے۔ بعض لوگ صرف دوسروں کے سامنے بڑا اپنے آپ کو کہ میں بہت ہی سمپل آدمی ہوں، یہ وہ، لیکن اصل میں وہ سمپل نہیں ہوتے، وہ کوئی چیز نہیں کر رہے ہوتے اس لیے کہ ان کو اس چیز کی یا تو پسند نہیں ہوتی یا وہ دکھاوے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ لیکن تو زہد اسے کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے، جو اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے، زاہد کامل وہی ہے، ٹھیک ہے۔ زاہد کامل کون ہے؟ جس کا زہد ہم کہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو ایسے انسان کو دنیا میں وہ رہتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن اس کی دل دماغ، اس کا ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف فوکس ہے۔ وہ کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے تو وہ اچھی عبادت کرے، وہ کپڑا اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو اچھی طرح سے ہم ڈھانکیں اور ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ وہ گھر کی چھت اس لیے بناتا ہے کہ وہ گھر میں محفوظ رہے تاکہ کہ وہ غلط چیزوں سے اس کو نقصان نہ پہنچے، اور وہ کہیں جیسے انسان کو بہت تکلیف میں آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کو وسائل انف نہیں ہوتے، تو پھر بھی انسان پریشان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو انسان کا زہد وہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا ایک ضرورت ہے، بس دنیا میں وہ چاہے اچھا کھائے چاہے پیے، لیکن اس کی نیت ہمیشہ کیا ہو کہ میں اچھی غذا کھاؤں گا، میرا جسم اچھا بنے گا، اور میں اچھی عبادت کروں گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اچھا کپڑا پہنوں گا کہ لوگ جو ہیں اگر میں دینی محفل میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے کراہت نہیں محسوس کریں گے، صاف ستھرا کپڑا پہنا ہے اور اچھا معتبر قسم کا، لوگ میری شخصیت کو برا سمجھ کے مجھ سے دور نہیں ہٹیں گے بلکہ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ میں ان سے دین کی باتیں سیکھوں سکھاؤں یا میں ان کو کوئی اچھی بات کروں۔ تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر اچھی چیز سے نفرت کرے، جو دنیا سے منہ موڑے لیکن جنت اور اس کی نعمتوں کو بھی رغبت رکھے۔ دیکھیے زہد کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو جنت کی خواہش ہوتی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایک زہد انسان کرتا ہے کہ بس میں صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے ذہن میں کچھ اور نہیں ہوتا، تو وہ زہد بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے اللہ راضی ہوگا تو اس کو نعمتیں بھی دے گا، اللہ جنت بھی دے گا، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی تو میں اچھے کام کروں اور میں دنیا سے دور رہوں، تو ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن کس کا زہد زیادہ ہے؟ جو ایون جنت کے لیے بھی نہیں بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا زہد ہے۔
ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اگر ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اچھا دے گا اور ہم اس وجہ سے ہم اچھے کام کرتے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ مشغول نہیں ہو جاتے، تو یہ الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ مگر اللہ سے محبت جو ہے نا وہ اصل چابی ہے، کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا تو وہ ہر کام میں سوچے گا کہ میں یہ کام کروں جس کی تو میں کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سوچ انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور یہی سوچ انسان کو نیک کام کرنے کی طرف ابھارتی ہے۔ اب زہد کے لیولز ہوتے ہیں، ایک تو انسان کی ضرورتیں کیا کیا ہیں دنیا میں، دیکھیں انسان کی ضرورتیں جو ہے وہ اس کا کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانے پینے میں زہد کیسے کریں گے ہم، کہ ہم اچھے کھانے کھائیں، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اچھے کھانے افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم ایسے کھانے کھائیں کانشیسلی جس سے ہماری ہیلتھ اچھی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے دل میں کیا ہو کہ میری ہیلتھ اچھی ہوگی تو میں اچھے کام کروں گا انشاءاللہ، اور میں عبادت میں زیادہ محنت کر سکوں گا، میں دین کے پڑھنے پڑھانے میں زیادہ محنت کر سکوں گا، تو پھر انشاءاللہ ہمارا وہ اچھا کھانا بھی اچھی بات ہے۔ انسان بالکل ایسا کھائے کہ اس کی جان بالکل گلتی چلی جائے، وہ بالکل کمزور ہو جائے کہ ہاں میں تو بس نعمتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، تو یہ زہد نہیں ہے۔ پھر انسان کپڑے میں، تو کپڑا اچھا پہننے میں کوئی خرابی نہیں، اگر اللہ نے دیا ہے انسان اچھا کپڑا پہنے، مگر اس کا مین مقصد کیا ہو کہ میرا جسم اس طرح سے چھپے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہمیں لباس کا اصل پرپس کیا ہے کہ ہمارا سطر چھپ جائے۔ اب ہم بہت قیمتی لباس پہنا ہے لیکن ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں اور ہمارا گلا بہت گہرا ہے، ڈیپ کٹا ہوا ہے، جس سے ہمارے چلنے پھرنے سے جھکنے سے ہمارے اندر کا جسم بھی دکھتا ہے، اور ہمارے سر پر بھی کچھ کور نہیں ہے، تو وہ قیمتی لباس بہت ہی خطرناک ہے۔ ہاں اگر قیمتی لباس ہے لیکن ایسا ہے کہ جسم پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہے ہمارا، جہاں جہاں ہمیں حکم ہے اس طرح سے، اور ہم اچھی طرح سے اپنے سر کور ہے ہمارے، اور ہم جو ہے ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے کپڑوں کو دیکھ کے واہ واہ کریں، مگر ہم اس لیے پہن رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کی نعمت ہے، ہم اللہ کا شکر کریں گے، دل میں شکر آئے گا ہمارے کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور ہم اللہ کی طرف جھک جائیں گے زیادہ، تو اس میں یہ لباس میں زہد ہے۔ پھر انسان گھر میں، تو گھر دیکھیں اگر ہم نے بہت بڑا گھر بنا لیا صرف اس لیے کہ بڑی بڑی پارٹیز کریں، لوگ ہمارے گھر میں آ کے دیکھیں، معروف ہوں، گھر میں ایسی سجاوٹ کریں کہ لوگ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ کے واہ واہ کر لیں، تو یہ غلط ہے۔ لیکن ہم نے بڑا گھر اس لیے بنایا، اچھا ہے، کمفرٹیبل ہے، اس میں ہم اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، ہم اس میں دین کا کام سیکھنے سکھانے کی جگہ بھی رکھی ہے، ہم نے اس میں عبادت کی جگہ بھی رکھی ہے، اور اس میں ہم سکون سے رہ رہے ہیں، محفوظ ہیں، تو اس میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اور پھر ہم اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں، تو اس میں پھر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز دنیا کی، گاڑی ہے تو گاڑی بھی اچھی لے لو تو کوئی نہیں، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ ریلائبل کار ہے، میں نئی گاڑی لے رہا ہوں، تو مگر اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ جب میں گاڑی سے اتروں تو لوگ مجھے دیکھیں کہ کیا گاڑی ہے، یہ سارے اس چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنے کا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے، دیکھیں ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، ایک تو نکاح کی بات کرتے ہیں، بچوں کی شادی کے لیے اگر ایسے رشتے انسان ڈھونڈتا ہے کہ بہت امیر گھرانہ ہو، بہت بڑا نام ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان سب سے پہلی چیز اس کی شرافت، اس کا ایمان، اس کا دین دیکھے، پھر ٹھیک ہے اگر اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو عزت دار گھرانہ ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی آخرت اور اللہ کی رضا نمبر 1 ہونی چاہیے۔ پھر نکاح کے لیے انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، میری خواہشات جائز طریقے سے پوری ہوگی۔ دیکھیے اللہ نے مرد اور عورت کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں کہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، تو نکاح کا دل میں یہ خیال ہو کہ میں نکاح کر لوں تاکہ میری خواہشات جو ہے وہ اللہ کے حلال طریقے سے میں پوری کروں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں یہ ہو کہ میری نسل بڑھے اور میں اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار بناؤں، ان کو اللہ کا دین سکھاؤں، تو یہ بھی عبادت بھی ہے اور یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن انسان کہے نہیں مجھے بچے نہیں چاہیے، میرا فگر خراب ہو جائے گا، بچے ہوں گے تو میری زندگی پہ پریشر آئے گا،
میری فن لائف نہیں رہے گی، اور نکاح کروں تو اس لیے کہ میں خوب ہنگامے کروں، خوب تفریح کروں، اور بہت امیر آدمی ہو، بہت ایسا ہو. تو یہ سارے غلط ریزن سے نکاح کی. پھر مال کی خواہش بھی اس حد تک انسان رکھے کہ مال ہوگا تو میں اچھے اچھے کام کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، صدقہ کروں گا، تو مال کی خواہش بھی بری نہیں ہے. اور عزت اور لوگوں میں پسندیدہ، دیکھیں یہ ہر انسان میں ہوتا ہے کہ مجھے لوگ اچھا سمجھے، مجھے پسند کرے، مجھ سے محبت کرے. اس سائل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا کہ مجھے ایسا طریقہ بتائے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو ایسی ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش اس حد تک ہو کہ انسان جو ہے نیک لوگوں کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کی محبت اس کے دل میں ہو، یا ایسے لوگوں سے قربت چاہتا ہو جو کہ اس کو اللہ سے قریب کرے. اور عزت چاہے اس لیے صرف کہ انسان کی عزت ہوتی ہے تو اس کی بات کوئی سنتا ہے اور اس کو وہ اچھی بات بتا بھی سکتا ہے. ایک انسان کی کوئی عزت نہیں ہے تو وہ اس کو کوئی اچھی بات بھی نہیں بتا سکتا. تو یہ سارے انسان کی نیت اور مقاصد سے ہوتا ہے. پھر ایک واقعہ بتاتی ہوں. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے ان کے اندر بہت زہد تھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں کوئی سامان نہیں رکھا تھا، بالکل سمپل گھر تھا ان کا. تو کوئی ان کے ہاں ایک آدمی حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آیا اور ان کے رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کے گھر میں نظر دوڑانے لگا. پھر کہا اے ابو ذر، آپ کے گھر میں مجھے کوئی سامان نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ہمارا ایک گھر ہے، ہم اس میں اپنا قیمتی سامان اس میں رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارا ایک اور بھی گھر ہے جس میں ہم قیمتی سامان رکھتے ہیں، ہم اس گھر میں نہیں رکھتے. تو اس نے کہا کہ جب تک آپ یہاں ہیں آپ کو یہاں بھی سامان کی ضرورت ہے. یعنی کہ حضرت ابو ذر کا اشارہ جنت کی طرف تھا کہ جنت میں ہمارا گھر ہوگا، اس میں اللہ تعالی ہمیں قیمتی سامان دے گا، ہم اس دنیا کے گھر میں کچھ نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا اس آدمی نے کہ آپ جب تک اس دنیا میں ہیں تب تو آپ کو یہاں بھی تو سامان کی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا مکان کا مالک ہمیں زیادہ رہنے نہیں دے گا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں سامان اس لیے نہیں بھرتا کہ مکان کا مالک تو مجھے نکالے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب موت دینی ہوگی مجھے موت دے دے گا، تو پھر میں کیا گھر کو سنبھال کوں اور کیا سامان بھروں. تو ان کے اندر وہ ماشاءاللہ وہ مشہور ہیں اپنی زہد کی وجہ سے کہ ان کو دنیا سے بالکل محبت نہیں تھی. تو مختصر یہ کہ دنیا میں باعزت طور پر رہنے کے لیے اسباب ضروری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان اسباب ہی کو مقصد بنا لینا درست نہیں ہے. تو اور حلال مال پیش کیا جاتا تھا. اگر جو نیک لوگ تھے پچھلے، ان کو جب مال پیش کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے، حالانکہ حلال کی تحفے حلال کے گفٹ دیے جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو اتنا کچھ نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ان چیزوں کی محبت آ جائے اور ہمارا دین خراب ہو جائے. اچھا ہم کیسے جانیں کہ ہمارے اندر زہد ہے، ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ تو اس کے لیے مال کو چھوڑنے والا زاہد نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مال کو ترک کرنا اور سخت زندگی کا اظہار اس آدمی کے لیے بڑا آسان ہے. تو زہد کی وجہ سے اپنی مداح کو پسند کرتا ہے. کتنے ہی راہب ہیں جو کٹیا میں رہتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں اور اپنی ذات کی مداح کو تصور انہیں تقویت دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک راہب ہے جو ساری اپنے آپ کو دنیا کو چھوڑ کے کہیں ویرانے میں چلا جاتا ہے، کپڑے بھی سمپل سے پہنتا ہے، زندگی کا بالکل آسان کر لیتا ہے، مگر اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگ اسے راہب کہے، وہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ دیکھو اس شخص نے اللہ کی خاطر سب چھوڑ دیا. یہ زہد کی علامت نہیں ہے. زہد کی علامت یہ ہے کہ انسان کو، جیسے انسان کے اندر ایک الارم ہوتا ہے کہ میں یہ کروں تو مجھ سے اللہ راضی ہوگا. اگر یہ خواہش یہ بات ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو ہم نے رکھا ہوا ہے، تو یہ زہد ہے کہ ہمیں اگر دو کاموں کی چوائس ہے تو ہم جو ہے چاہے اس دوسرے چیز میں ہمارا دل کھنچتا ہو، لیکن ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، تو ہم اس کو چھوڑنے کی ہمارے اندر ہم ہمت پیدا کریں. یہ زہد ہے. دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کسی کو میوزک بہت پسند ہے، کسی کو موویز بہت پسند ہے، کسی کو جیسے پارٹیز میں جانا بہت پسند ہے، لیکن وہ
اپنے آپ کو اس لیے جدوجہد کرے کہ میں اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاروں تو مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور میں اللہ سے غافل نہیں ہوگا، بلکہ اگر میں ایسی پارٹیز میں گیا جہاں بہت فن ہو رہا ہے، میوزک ڈانس چل رہا ہے، تو میں اللہ سے غافل ہو جاؤں گا، تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اس کو اللہ سے قرب ہونا آسان ہو، تو یہ زہد ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہمیں اللہ سے قریب ہو کرتی ہو، چاہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو، اور دوسری چیز ہمیں دنیا سے قریب کرتی ہو، وہ ہمیں آسانی سے ملتی ہو، ہمیں بہت پسند بھی ہو، لیکن ہم اگر اس کو اللہ کی قربت کے لیے چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ زہد ہے۔ تو ہمارے ہر لمحہ ہم ایک فیصلہ کرتے ہوتے ہیں، ہم اپنا وقت گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہے وقت گزارتے ہیں، اگر ہم ہر چوائس پر اگر یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ چوائس قبول کریں جس میں اللہ سے قریب ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ دوسری چیز سے ہمارا دل کھنچتا بھی ہو، اگر ہم دعا کے ذریعے، محنت کے ذریعے وہ چیز جو ہمیں دور کرتی ہے اللہ سے اس کو چھوڑ دیں، بس جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے اس کو چھوڑنا یہ زہد ہے، اور جو چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، جن سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تاکہ ہم اچھی صحت میں رہیں، اچھی حالات میں رہیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہماری صلاحیتیں بڑھیں، تو یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا۔